علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران کی آیت 44 کا ترجمہ اور ہم معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں غیب کی ہیں، ہم ان خبروں کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اے نبی۔ وما کنتا، اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اس جب وہ یلقونا وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنے قلم، ایہم کون یکفل کفالت کرے گا مریم کی، وما کنتا اور نہیں آپ ان کے پاس تھے، اس جب وہ یختصمون جھگڑا کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم آپ کو وحی کر کے سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ اندازی کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہاں پر اب ایک جملہ معترضہ ہے، ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع کروا دیا گیا ہے۔ یہاں پر آیت 42 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے واقعے کی ہمیں اطلاع ملی، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پر فرشتوں کے ذریعے جو پیغام بھیجا اس کو بتایا۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بتائی وہ یہ تھی کہ ان کا انتخاب ہو گیا ہے، شی ہیز بین سلیکٹڈ۔ تو جو سلیکشنز کا ایک پروسیس، جو بھی لوگ کسی جگہ پہ پیپرز دیے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی کہیں پہ آپ نے کوئی انٹرویو دیا ہوا ہوتا ہے، دین واٹ از یور فیلنگ وین یو گاٹ سلیکٹڈ؟ یو آر ویری ہیپی۔ اس کے بعد جب سلیکشن ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دین دیر از اے لسٹ آف ریسپانسبلٹیز۔ تو یہی سیم حال یہاں پہ ہوا ہے۔ حضرت مریم کو بتا دیا گیا ہے کہ دس واز دا کرائٹیرین، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا، یو ہیو بین سلیکٹڈ، آپ کو اللہ نے جہان کی عورتوں میں سے سلیکٹ کر لیا۔ ناؤ وٹ آر یور ریسپانسبلٹیز؟ دا نمبر 1 ریسپانسبلٹی از قنوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر حال میں عاجزی، ہر حال میں اس کے ہر حکم کی تابعداری، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عاجز اور فرما بردار بندی بن کر زندگی گزارو گی۔ اب اے مریم تم ساری زندگی، یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم کو ان کی رسپانسبلٹی بھی بتا دی، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی فرشتوں کی، ابھی فرشتوں کا کلام اگلی آیات میں بھی چلے گا۔ یہاں پر ایک جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے علم اور علم وحی سے نصیب کی ہیں، کیونکہ یہ باتیں کافی پاسٹ کی ہیں، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے حضرت پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتوں کی اطلاع دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پرانے انبیاء کی تمام باتیں، تمام جزئیات کے ساتھ اس آخری کتاب میں نازل کر کے بھیج دی ہیں۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، سورۃ الہود آیت 49، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اور یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے آپ انہیں از خود نہیں جانتے تھے، نہ ہی آپ اور نہ ہی آپ کی قوم کے لوگ۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واقعات کو ریفر کرنے کو آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے نزدیک آپ کی نبوت سچ ثابت ہو جائے، کیونکہ آپ کے بیان کردہ واقعات ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات کے مطابق ہیں۔ اللہ نے حضرت نوح اور ان کی قوم کے حالات اور واقعات کے سے بھی آپ کو بذریعہ وہی اطلاع دی۔ حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان سب کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کہہ سنائے، جبکہ آپ نہ کسی مکتب کے پڑھے ہوئے تھے اور نہ ہی آپ کو کوئی لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ آپ نے کسی انسان سے سنے اور پڑھے بغیر یہ سارے واقعات صحیح ان لوگوں کو بتا دیے جو اس بات کی علامت تھیں کہ اللہ آپ پر اپنے علم سے وحی بھیجتا ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بھی آپ کو بتایا اور قرآن پاک میں فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے نبی، آپ حضرت موسیٰ کے واقعے کے دوران طور کے مغرب کی طرف موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور نہ ہی آپ اس وقت اس کے حاضرین میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کے احوال سے اطلاع فرمائی، اور یہ اطلاع آپ کو صرف اور صرف وحی کے ذریعے حاصل ہوئی، اور یہ آپ کی نبوت کا ثبوت ہے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی تصریح ہے کہ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے جو چاہا علم نصیب فرمایا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حوالے سے کوئی بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں، اگر وہ بھی عالم الغیب نہیں، تو پھر اس سے نیچے کوئی بھی کتب، کوئی بھی غوث، کوئی بھی ولی بالاولیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو کوئی غیب کا علم نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کی بتائی تو وہ بالکل اللہ کے علم کے مطابق تھی۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ روک کر پھر عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اور یہ کہ اس وقت جو حضرت مریم کے دور کے حالات تھے وہ آپ اے نبی نہیں جان سکتے تھے جب تک کہ اللہ آپ کو اس بات کا حکم یا اطلاع نہ دیتا۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے ان کا متکفل بنا دیا، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو تھیں ان کی کفالت، ان کی ماں تو تھی نہیں، اور ان کی سگی خالہ نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا، تو اس لیے ان کی خالہ کے ریفرنس میں ان کے خالو، جو کہ خود بھی ایک بے اولاد تھے، اس بچے کی کفالت کرنے لگے۔ تو اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں کی غیر موجودگی میں خالہ زیادہ حق رکھتی ہے بچے کی کفالت کا۔ اس حضرت مریم کی پیدائش ان کی خالہ نے کی، جس سے معلوم ہوا کہ اگر ماں نہ ہو تو رشتہ داروں میں پرورش کا زیادہ حق بچے کی خالہ کو ہے۔ امام ترمذی کی روایت ہے، برا بن عازب روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کی بمنزلہ ماں ہے، یعنی ماں جیسی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب نے روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے بعد جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ بھی اے چچا کہتے ہوئی آپ کے ساتھ چل پڑی۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت فاطمہ سے کہا اپنی چچا زاد بہن کو لے لو، یعنی حضرت علی کا یہ خیال ہوا کہ اس کو ہم اپنی کفالت میں لیں گے، اور حضرت فاطمہ حضرت علی کی وائف تھیں، تو انہوں نے اپنی وائف سے بولا کہ اس اپنی بہن کو، کیونکہ وہ جو حضرت حمزہ کی بیٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی تھی، تو وہ اپنے بھائی کو، اللہ کے نبی کو چچا کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ حضرت علی نے سوچا کہ اس کو میں اپنی کفالت میں لے لوں۔ حضرت فاطمہ نے ان کو اٹھا لیا اور اس کی پرورش کے متعلق حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر، ان تین لوگوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، یعنی حضرت علی کہتے تھے میں اس کی کفالت کروں گا، حضرت زید کہتے تھے میں کروں گا، حضرت جعفر کہتے تھے میں کروں گا۔ حضرت علی نے کہا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اور اس طرح اور دوسرا جو اس کا حضرت جعفر نے کہا اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ حضرت زید نے کہا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، فیصلہ خالہ کے حق میں دے کر فرمایا کہ خالہ پرورش کرنے میں ماں جیسی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بچے کو ماں کی غیر موجودگی میں کسی کی کفالت میں دینا چاہیے تو وہ پھر خالہ زیادہ حق رکھتی ہے۔
اس کے علاوہ اگر میاں اور بیوی میں تفریق ہو جائے تو اس صورت میں ماں باپ کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے بچے کی پیدائش کا، کیونکہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، ابو داود کی حدیث ہے، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کے لیے میرا پیٹ برتن تھا، میری گود خیمہ تھی اور میری چھاتیاں اس کے لیے ڈول تھا، اب اس کا باپ اس کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کہیں اور شادی نہ کرو اس کی پرورش کی تم زیادہ حق رکھتی ہو، نیز یہ کہ ماں زیادہ شفیق ہوتی ہے اور پرورش کرنے کی زیادہ استطاعت رکھتی ہے، اس لیے پرورش کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے۔ ہاں، پرورش کا خرچ باپ کے ذمے ہوگا اور ماں کو اس کا خرچ اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر بچے کی ماں نہ ہو تو دادی سے کی نسبت نانی زیادہ حق رکھتی ہے کہ بچے کی پرورش کرے، اگر نانی نہ ہو تو پھر زیادہ حق دادی کا ہے، اگر دادی نہ ہو تو اور پھوپھی اور خالہ ہو تو پھر حق زیادہ خالہ کا ہے، اور اگر خالہ بھی نہ ہو تو پھر پھوپھی کا حق ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پر یہ بات بھی سمجھائی کہ حضرت مریم کی جو ایک خالہ تھی ان کی پرورش، حضرت مریم کی پرورش ان کی خالہ نے کی، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک نے ہر ایک چیز کے حوالے سے گائیڈ کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ماں اور نانی کی پرورش اس وقت زیادہ حق رکھتی ہیں جب تک کہ وہ بچہ خود کھانے اور پینے نہ لگ جائے اور خود سے اپنی قضائے حاجت پوری نہ کرنے لگ جائے۔ اگر وہ لڑکا ہو، اگر وہ کھانے پینے لگ گیا اور اپنی قضائے حاجت خود پوری کرنے لگ گیا ہے تو ماں اور نانی اس کو اب اس کی دادی یا نانی اب اس کو اس کے ایک اڈلٹ کے طور پر ڈیل کریں گی، یعنی اس کو بچے کے طور پر ڈیل نہیں کریں گی، اور لڑکی بالغ ہونے تک نانی کی پرورش میں رہ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر مطلقہ عورت ہے اور وہ اپنے بچے کو کسی اور شہر میں لے کر جانا چاہتی ہے کہ اس کی تربیت کر لے، تو اس صورت میں جائز ہے کہ اگر اس کا باپ اس کو خرچہ بیچ دے، لیکن اگر اس کا باپ اس کو خرچہ نہیں بیچتا اور وہاں جا کر اس کی ذمہ داری اور دیکھ بھال کرنے میں باپ کو تکلیف ہے تو پھر عورت کو اس بچے کو اس وقت تک وہاں پر نہیں لے کر جانا چاہیے جب تک کہ وہ اس پرورش کی ذمہ داری سے آزاد نہ ہو جائے۔ اچھا، اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کچھ اصول کی باتیں بتائیں، جس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے جو مجھے قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو قاری ہے وہ یکسانیت کا شکار نہیں ہوتا، کہ نئی نئی باتیں اور نئے نئے موضوعات سے آپ کی واقفیت ہوتی رہتی ہے۔ ایک واقعے کے درمیان میں ایک اور بات اور ایجوکیٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بات ہمیں سمجھا دی کہ کس طریقے سے دو چیزیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، وہ ایک بہت عظیم الشان انسان ہے اور ان کی نبوت کی دلیل یہی اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اگر ایک بچی کے ماں باپ فوت ہو جائیں تو اس کی خالہ اس کی پرورش کے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔